اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون الذی لا يدركه بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ میرے برادر عزیز محترم سید اظہر رضا نقوی صاحب، آج ان کے والد مرحوم محمد اختر شاہ کی برسی کی تاریخ ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے۔ ان کی سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جیسے آپ تمام حضرات متوجہ ہیں اور کل میرے برادر عزیز محترم اظہر رضا نقوی صاحب نے اعلان بھی کیا تھا کہ ان مجالس کا موضوع الہی نمائندوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ الہی نمائندوں کی ذمہ داریاں، الہی نمائندے 3 قسم کے ہیں۔ بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں تمام مسلمانوں کے نزدیک جو الہی نمائندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے وہ انبیاء اور رسول ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء اور رسول کے علاوہ 12 امام بھی الہی نمائندے ہیں۔ رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے، اور امام کو بھی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے۔ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ قرآن مجید میں متعدد ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ الہی نمائندوں کی ذمہ داری صرف ایک نہیں ہے، کئی ان کی ذمہ داریاں ہیں۔
میں اکثر متعدد پڑھتا تھا، مولانا آفتاب جوادی نے اس کی اصلاح فرمائی ہے، کہا کہ وہ غلط مشہور، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو مشہور ہیں اور زبان زد عام و خاص ہیں، جیسے کہتا ہے نا میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار کے معنی میں۔ یہ آپ جو آدمی کہتا ہے میں آپ کا مشکور ہوں، اپنے خیال میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، حالانکہ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جائے۔ آپ متشکر ہیں یا شکر گزار ہیں یا ممنون ہیں، مشکور تو وہ آدمی ہے جس کا آپ شکریہ ادا کریں گے۔ یہ بالکل معاشرے کے اندر وہ مشہور ہو گیا ہے، میں آپ کا یا مشکور ہوں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے جو ہیں وہ چونکہ عربی گرامر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، نحو صرف وغیرہ، تو یہ مشکور جو ہے وہ اس میں مفعول ہے۔ جس طرح یعنی شکر گزار کو مشکور کہنا ایسا ہے جیسے آپ جو ہے نا وہ قاتل کو مقتول کہیں یا ظالم کو مظلوم کہیں، پورا الٹا معنی دیتا ہے، الٹا معنی دیتا ہے۔ تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ متعدد جو ہے وہ غلط ہے، متعدد جب سے انہوں نے متوجہ کیا ہے، یہ میں کہتا ہوں لیکن اس کثرت سے اس غلط متعدد کو استعمال کیا ہے تو متعدد کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے۔ آپ جیسے قریب کے پڑھے لکھے لوگوں میں استعمال کرتا ہوں، بہت بڑا مجمع زیادہ ہوتا ہے وہاں، وہاں میرے منہ سے متعدد بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی متعدد جو ہے نا وہ ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ ایک ذمہ داری جس کی طرف اس حدیث میں رسول اسلام نے فرمایا اپنی ذمہ داری، بعض آیات میں تمام رسولوں کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اس کے ذمے کیا کام لگایا ہے وہ الگ ہے، اس میں ہمارے رسول بھی ہیں، اور یہ جو ان حضرت کا فرمان ہے اس میں خصوصی طور پر اپنی ذمہ داری، جو الہی نمائندوں کے سید اور سردار ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے کل میرا آپ سے وعدہ تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک اعرابی نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، بہار الانوار کی جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 128 اور آ کے سلمان فارسی اس کو نقل کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا شہادتین پڑھو، ہم نے شہادتین کا اقرار کیا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا، پھر آپ کا نمائندہ نے آ کے کہا ہے کہ بھئی ان کے علاوہ علی سے محبت بھی کرو، اور بعض روایات میں ولایت کا بھی لفظ ہے، علی کی ولایت اور امامت کو بھی آپ نے ان چیزوں کے علاوہ لازمی قرار دیا ہے۔ کہا ہمیں تو اس میں کوئی عبادت کا پہلو نظر نہیں آتا، یہ علی کی محبت یا ولایت کو اللہ تعالیٰ نے شہادتین کے اقرار کی طرح کیوں فرض قرار دیا ہے؟ اس سے پہلے شاید سنایا ہو، آج وعدہ نہیں کروں گا، پھر کسی دن کتاب لے کے آؤں گا اور اس میں وہ پورا متن آپ کو سناؤں گا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے ہیں تو جبرائیل امین نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنت اور دوزخ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ وہ جنت بھی اور دوزخ بھی اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں، آپ دیکھیں گے جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے پر 4 جملے لکھے ہیں، 4 جملے، 4 8 32، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 3 جملے ہوئے ہیں، 7 تیے 21، 21 اور 32 53 جملے ہیں۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ہر دروازے پر جو 4 جملے ہیں،
8 کے 8 پر پہلا جملہ وہ میرا اور آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ 8 کے 8 دروازوں پر جو 4 جملے ہیں وہ 3 جملے الگ الگ ہیں، لیکن پہلا جملہ 8 کے 8 دروازے پر۔ اچھا اہل سنت کے ہاں وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہیں ہے، نصرت بعلی یا ایدت بعلی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے علی کے ذریعے آپ کی مدد کی، یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ باقی یہ علی ولی اللہ ہاں وہ تو اس کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے نا کہ علی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو اس میں کیا خصوصیت ہے؟ رسول خدا نے فرمایا علی میں 5 خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے شہادتین کی طرح، نماز کی طرح، روزہ کی طرح، جہاد کی طرح، حج کی طرح علی کی ولایت اور اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ 2 خصلتیں بیان ہوئی تھی، تیسری خصلت آپ کی اجازت سے بیان کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں رسول خدا الثالثۃ، تیسری خصلت جو علی کے اندر ہے، میں کل کسی وقت امیر امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ فرمان سناؤں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند فضائل سے نوازا ہے، وہ فضائل ہم سے مخصوص نہیں ہیں، اوروں میں بھی ہیں مگر ہم میں زیادہ ہے۔ ہمیں علم دیا ہے مگر ہم اعلم الناس ہیں، ہمیں علم دیا ہے اور ان کے پاس بھی ہوگا مگر ہم احلم الناس ہیں۔ وہ میں عرض کروں گا کچھ خصوصیتیں، یعنی فضلنا بسبع، یعنی خصصنا فضلنا 7 فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، علم دیا ہے، سخاوت دیا ہے، ہاں جی وہ دیا ہے، علم دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَخُصِّصْنَا بِخَمْسٍ، 5 خصوصیات ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ صرف ہم میں تمہیں نظر آئیں گی، دنیا کے کسی اور انسان میں وہ نظر نہیں آئیں گی۔ خصلت اس کو کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے فرمایا 5 خصائل، علی کو اللہ نے 5 خصائل دیے ہیں۔ خصائل کہیں یا خصوصیت کہیں، خصوصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا عابد صاحب کی یہ خصوصیت ہے، نقوی صاحب کی یہ خصوصیت ہے، کرنل صاحب کی یہ خصوصیت، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ کمال ان میں پایا جاتا ہے، کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ علی کو اللہ نے 5 خصلتوں سے نوازا ہے، خصوصیات سے نوازا ہے، وہ خصوصیات صرف علی میں آپ کو نظر آئیں گی، کسی اور میں نظر نہیں آئیں گی۔ تیسری خصوصیت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے علی کو عطا فرمائی ہے؟ وہ یہ ہے، تیسری خصوصیت انہو انزل اللہ کتابا ما انزل اللہ کتابا ولا خلق خلقا الا وجعل له سیدا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمان سے کتابیں اتاری ہیں، ان اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں میں سے ایک کتاب کو باقی کتابوں کا سید اور سردار بنا دیا ہے۔ ولا خلق خلقا، اسی طرح خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہے، خدا کی مخلوقات میں بھی ایک نہ ایک مخلوق ایسی ہے جو تمام مخلوقات کے لیے سید اور سردار کی وہ حیثیت رکھتی ہے۔ جی فرمایا ما انزل اللہ کتابا ولا خلق خلقا الا جعل له سیدا، اس کے لیے کسی نے کسی کو سید اور سردار بنایا ہے۔ فالقرآن سید الکتب المنزلہ، قرآن آسمان سے نازل شدہ کتابوں کا سید اور سردار ہے۔ آج ایک جگہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار یہ کہتے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے
کفار یہ کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ بھی عجیب آیہ کریمہ ہے، عجیب آیہ کریمہ ہے۔ سارا قرآن عجیب ہے، اگر عجیب نہ ہوتا تو معجزہ نہ ہوتا، مگر کچھ آیات ایسی ہیں جو بالکل دل کو جا کے لگتی ہیں، دل کو۔ کل اشارہ کیا تھا، عجیب آیت ہے، افمن یہدی الی الحق احق، یعنی صاحبان عقل کے لیے دعوت فکر ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ آدمی یا وہ ہستی جو آپ کو حق کا راستہ دکھاتا ہے وہ زیادہ اتباع کے قابل ہے، اس کو اپنا پیشوا بنانا چاہیے؟ امن لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، یا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، کس طرح کے فیصلے کرتے ہو جو تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہے؟ جو قرآنی آیات صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہے نا، صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اہل بیت کے باقی افراد ان میں شامل نہیں ہیں۔ ابن حجر میں حیثمی جیسا متعصب آدمی جس نے خالصتاً شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے صواعق محرقہ، اس کے اندر لکھا ہے وہ قرآنی آیات جو بلا شرکت غیری، کوئی اور اہل بیت کے افراد شامل نہیں ہیں، خاتون جنت شامل نہیں ہیں، حسن شامل نہیں ہیں، حسین علیہ السلام شامل نہیں ہیں، اور صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کی تعداد 300 ہے۔ ان میں ایک انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، میرے حبیب تو منذر ہے، تیرا کام لوگوں کو ڈرانا ہے، برے عمل کے انجام سے ڈرانا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوا کرتا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوتی ہے، امیر المومنین آن حضرت کے بغل میں کھڑے تھے، فرمایا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں انا المنذر، اس آیت میں منذر سے مراد میں ہوں، اور امیر المومنین کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَهَذَا الْهَادِي، یہ ہادی ہے، یہ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ یا رسول اللہ، یا علی، اچھا جی، وہ اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے اگر وہ پورا میں نے بیان کر دیا کہ بھئی یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ جو آپ کی رسالت کے انکاری ہیں ان سے کہو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ وہ کہتے ہیں یہاں بے جو ہے نا، بے زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ قل کفا باللہ، یہ اگر بے نہ ہوتا نا، آیت یوں ہوتی ہے قل کفا اللہ شہیدا، گواہ کے طور پر خدا کافی ہے، گواہ کے طور پر، میری رسالت کے طور پر ایک خدا کافی ہے۔ اور پتہ ہونا چاہیے ہمیں خدا سے مراد خود خدا نہیں ہے، خدا کی کتاب ہے۔ خدا نے آ کے ہم سب کے درمیان میں آ کے اعلان نہیں کرنا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ اس کو میں نے نبی بنا کے بھیجا۔ خدا گواہ نہیں ہے، بلکہ کتاب خدا ایک ومن عنده علم الکتاب، اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ خدا جو مطالعے کرتے ہیں نا ان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی محنت کی ہے۔ شیخ محسن علی نجفی اللہ انہیں صحت اور طول عمر دیں، ان کو پڑھیں تفسیر الکوثر کو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے۔ خصوصاً آیہ مودت کے حوالے سے مودودی کے قول کو نقل کیا ہے۔
کہا کہ اگر آپ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے قریبی رشتہ دار علی، حسن، حسین، فاطمہ سے محبت کو فرض قرار دیا ہے، اس کو کہا ہے یہ بدترین کنبہ پروری ہوگی، بدترین کنبہ پروری ہوگی۔ اس کا جواب دیا ہے کئی صفحوں پر مشتمل مودودی کو جواب دیا ہے۔ ہاں یہ کنبہ پروری اگر ہے تو اس سے پہلے بھی باقی انبیاء نے بھی یہ کام کیا ہے، ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے۔ انہوں نے تفسیر اپنے، بلکہ تفسیر کے علاوہ بلاغ القرآن جو ایک جلد پر مشتمل ہے اس کے حاشیے میں لکھا ہے، تمام شیعہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ من عنده علم الکتاب سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور اہل سنت کے بعد تفاسیر کا بھی حوالہ دیا ہے، ان کے نزدیک بھی من عنده علم الکتاب یعنی کتاب خدا کا عالم، اس سے مراد علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آلوسی بہت بڑا مفسر ہے، اس کا پورا نام ہے سید محمود آلوسی، روح المعانی، اس کی کتاب روح المعانی ہے۔ روح المعانی کے اندر اس نے لکھا ہے، انتہائی افسوسناک تبصرہ کیا ہے ضمیر کے خلاف، عقل اور دانش کے خلاف۔ دو روایتیں نقل کی ہیں، ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور ایک روایت جناب محمد ابن حنفیہ سے۔ ان دونوں روایات کے مطابق من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا وہ ذاتی تبصرہ بیان کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، خدا کی نہیں کھاتے، اپنی زندگی کی قسم کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم، عربی میں کہتے ہیں لعمری، مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی اس کے پاس علم الکتاب تھا۔ کوئی مسلمان ایسا تلاش کر سکتے ہیں، مسلمان کیا کوئی غیر مسلم بھی آپ کو ایسے نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ علی کے پاس کتاب خدا کا علم نہیں تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معلوم ہے کون سی آیت دن کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی ہے، کون سی آیت خشکی کے اوپر، کون سی آیت پتہ نہیں وہ سمندر میں، کون سی آیت کس کی شان میں، کون سی آیت کس کی مذمت میں۔ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم کی علی کے پاس علم الکتاب تھا۔ آگے جا کے پھر پٹڑی سے یہ بندے خدا اتر جاتا ہے، بے شک علی کے پاس علم الکتاب ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک خدا کیا فرمانا چاہتا ہے اس کا علم علی کے پاس موجود ہے۔ مگر اس آیہ کریمہ میں غالباً سورہ رعد ہے، من عنده علم الکتاب سے مراد علی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اس سے پوچھیں پھر اس اور کا نام بتاؤ نا، وہ اور اللہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا نام آ چکا ہے نا، قل کفی باللہ، دو دفعہ تو اللہ مراد نہیں لے سکتے آپ، رسول بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو خود مدعی رسالت ہیں۔ مدعی اور ہوتا ہے اور مدعی کی طرف سے گواہ، ایسا نہیں ہو سکتا جو مدعی ہے وہی جو ہے نا وہ گواہ بھی ہو، خدا نہیں ہو سکتا، رسول بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی علی کے پاس علم الکتاب تو ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں علی نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے۔ اگر علی مراد نہیں ہے، ہم دس بستہ عرض کریں گے پھر علی کے علاوہ اصحاب میں ہمیں کوئی ایسا بندہ دکھاؤ کہ جس کا علم علی سے زیادہ ہو۔ یہ فیصلہ تو ام المومنین کر کے اس دنیا سے اٹھی ہے، کان علی، کتنا پیارا جملہ ہے اور جامع جملہ ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، فرماتی ہے رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ۔
اچھا یہاں ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا من عندہ علم الکتاب خالص مدرسے کی بات ہے، لیکن آپ اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ یہ جو الف لام آتا ہے نا کسی لفظ کے اوپر، الکتاب، الانسان، العلماء، یہ کبھی استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی اس لفظ کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو یہ شامل ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام یہ جنس اور حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ من عندہ علم الکتاب سے مراد یہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، ہر وہ 2 جلدوں کے درمیان کتاب جو اللہ نے کسی نہ کسی نبی پر بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام آسمانی کتب مراد ہیں۔ یعنی علی کے پاس صرف قرآن کا علم نہیں ہے، بلکہ علی کے پاس تورات کا علم اس سے بھی زیادہ ہے، جس پر تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے فرماتے تھے یا علی، اس لیے فرماتے تھے واللہ، قسم کھا کے، واللہ لو سنیت لی الوسادہ، یعنی وہ یا ساتھ ساتھ اپنی مظلومیت اور اپنی محرومیت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر علی کو مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے جی، اور لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم، اور اس عدالت میں، کورٹ میں تورات کے ماننے والے فریقین آ جائیں، ایک مدعی ہے اور ایک منکر ہے، دونوں تورات کو مانتے ہیں، لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم، یہ تورات کے ماننے والوں کے فیصلے میں تورات کی روشنی میں کروں، وبین اہل الانجیل من انجیلہم، انجیل کو ماننے والے ہیں فریقین، ان کے فیصلے میں انجیل کی روشنی میں، وبین اہل الزبور من زبورہم، اور اگر زبور کو ماننے والے ہیں فریقین، ان کا فیصلہ زبور کی روشنی میں، وبین اہل الفرقان، یہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے، قرآن کے کئی نام ہیں، ذکر بھی قرآن کا نام ہے، فرقان بھی قرآن کا نام ہے، اور قرآن بھی قرآن کا نام ہے۔ وبین اہل الفرقان من فرقانہم، فرقان یعنی قرآن کے ماننے والے یعنی مسلمان ہیں، ان کے فیصلے قرآن کی روشنی میں کروں، حتی ینطق کل کتاب بأن علی نطق بالحق، ہر کتاب بول اٹھے گی کہ خدا کی قسم علی نے وہ فیصلہ سنایا ہے جو میرے سینے میں محفوظ تھا یا علی، اور فرمایا ان جمیع ما کتب السماوات ما فی کتب السماء لفی القرآن، تورات میں جو کچھ ہے، انجیل میں جو کچھ ہے، زبور میں جو کچھ ہے، اس کا خلاصہ قرآن کے اندر ہے۔ وَإِنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ لَفِي الْفَاتِحَةِ، اور پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ کا جو خلاصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نقطے کے اندر جمع کر دیا ہے، اور میں وہ نقطہ ہوں۔ سمندر کو کوزے میں اللہ تعالیٰ نے، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی بہترین مثال یہ ہے کہ علی جو ہے وہ بائے بسم اللہ ہے۔ اللہ رحمت کرے، کیا وسعت ظرف رکھتا تھا علامہ اقبال، اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ معنی یہ ذب ہے عظیم آمد بسر، باواز بلند درود بھیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ادھر ادھر حاشیے میں چلا گیا، اور قرآن جو ہے
وہ فالقرآن سید الکتب المنزلہ، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی وہ کتابیں نازل فرمائی ہیں، صحیفے نازل فرمائے ہیں، یہ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، صحائف بھی نازل ہوئے ہیں، بعض انبیاء پر پوری کتاب نہیں ہے، صحیفہ کے نام سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشر یعنی انبیاء پر نازل ہوا ہے، ان سب کی سردار یہ آن حضرت پر کی شان میں نازل ہونے والا معجزہ اور قرآن ہے، اور وہ جبرائیل سید الملائکہ، جبرائیل وہ خدا کے جو بے شمار فرشتے ہیں نا، یہ پہلے بھی عرض کر چکا، دنیا میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے، گو کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتے۔ اور چلتے چلتے ایک روایت آپ کو سنا دوں، جب آپ جامع اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں نا، جدھر علم ہے نا، علم ادھر سے بائیں مڑیں تو بالکل جو حال بنا ہوا ہے اس حال کے دروازے کو اوپر دیکھیے، ایک حدیث لکھی گئی ہے۔ میرے اسلام آباد آنے کے بعد 1986 میں آیا ہوں، میں نے خود شیخ صاحب کے ساتھ مل کے وہ صحن کے چاروں طرف وہ دیوار کے اوپر رسول خدا کی مستند احادیث کو لکھا ہے، اس کے اوپر یہ حدیث درج ہے کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم، اللہ کے فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ، ہر شيء حتیٰ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، جی عالم کو عابد کے مقابلے میں وہ مقام حاصل ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، 14ویں رات کو چاند کو باقی ستاروں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ عالم کو عام عبادت گزاروں پر وہ عبادت حاصل ہے۔ ملائکہ اچھا جی، ہم کو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا کہ ادھر جو ہے نا وہ فرشتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 میں لکھا ہوا ہے کہ جس محفل میں امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہوں، برکت میں عرض کروں صحیح فضائل بیان ہوتے ہوں، اور علی کے سب سے معتبر اور سب سے صحیح فضائل وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے جی، یا آپ کہہ سکتے ہیں سب سے مستند فضائل وہ ہیں جو سید سجاد نے دربار یزید میں امیر المومنین کے پڑھے ہیں۔ یہاں آ کے مہربانوں کے سامنے میں وہ چند فضائل علی کے بیان کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے، اس خطیب کا ہے، دشمنوں کا قاتلوں کا مجمع ہے۔ یزید جیسے خونخوار کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے، اور حالات بھی حالت کیفیت کیا ہے اس خطیب کی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں۔ کوئی روایت تو نہیں بتاتی نا جب منبر پر جانے کی اجازت دی گئی تو ہتھ کڑیاں کھول دی گئی ہوں، گلے سے توق بھی اتارے گئے ہوں، بیڑیاں بھی اتاری گئی نا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق جی، اور پاؤں میں وزنی بیڑیاں۔ میں نے خود عزاداروں میں نے دیکھا مقتل کی کتابوں میں خون ٹپکتا تھا آدم بھائی مبارک سے، خون زخمی ہو گئی تھی ٹانگیں آپ کی پنڈلیاں ان کی وجہ سے جی۔ اس مجمع میں، قاتلوں کے مجمع میں امیر المومنین کے، میرا یہ دعویٰ ہے دنیا میں کوئی ایسا خطیب آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے ایک مجلس میں اتنے بیک وقت علی کے فضائل بیان کیے ہوں جتنے دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیے ہوں۔ یہ کسی بھی محفل میں جب علی کے صحیح فضائل بیان ہوتے ہیں نا، آسمان کی فرشتے اتر کے اس محفل یا مجلس کے شرکاء کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے اور یہ واپس جاتے ہیں اپنا مرکز جو فرشتے پہلے سے آسمانوں میں ہوتے ہیں،
وہ اس زمین سے واپس آئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم سے عجیب خوشبو ہمیں آ رہی ہے، زندگی میں ہمیں ایسی خوشبو نہیں دیکھی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ کہا وہ جواب میں کہیں گے یہ اس محفل کی خوشبو ہے جہاں علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اہبطوا بنا، ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی اس جگہ لے چلو جہاں علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تاکہ ہم بھی اس خوشبو سے مستفید ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ محفل ختم ہو گئی ہے، پڑھنے والا پڑھ کے چلا گیا ہے، شرکائے محفل اور شرکائے مجلس بھی چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یقیناً ابھی تک اس مسجد یا امام باغ کی در و دیوار اس خوشبو سے معطر ہوگی، اب اس خوشبو سے جا کے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی، وہ فرشتے ہم کو نظر نہیں آتے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ یا سید الملائکہ جس کا نام آپ کہیں وہ جبرائیل امین ہے، جبرائیل امین ہے۔ اچھا مقام دیکھیں ہم کو اندازہ نہیں ہوتا، او قال اسرافیل، اسرافیل کا مقام بھی کم نہیں ہے، شک ہے، تردد ہے، غالباً سلمان فارسی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یا آپ نے فرمایا سید الملائکۃ جبرائیل یا فرمایا سید الملائکۃ اسرافیل، ٹھیک ہے جی۔ یہ آسمانی کتابوں میں سب سے سردار قرآن مجید جی، اور فرشتوں کا جو سردار ہے وہ جبرائیل یا اسرافیل۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَا سَيِّدُ الْأَنْبِيَاء، جی آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کا سردار میں ہوں، اور آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک ان تمام انبیاء کے جتنے بھی وسیع گزرے ہیں ان تمام اوصیاء کے سردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جی۔ اس کے بعد فرمایا وَلِكُلِّ أَمْرٍ سَيِّدٌ، اعمال جو آپ انجام دیتے رہتے ہیں نا، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سید اور سردار ہوا کرتا ہے، اور وَحُبِّ عَلِيٍّ سَيِّدُ مَا تَقَرَّبَ بِهِ الْمُتَقَرُّونَ بِهِ مِن طَاعَةِ اللَّهِ، میری محبت اور علی کی محبت ان تمام اعمال کا سید اور سردار ہے کہ جس کے ذریعے آپ خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جن اعمال کے ذریعے آپ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تمام اعمال کا سید اور سردار میں اور علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اسی بہار کی روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک وہ تشت ہے یا ٹرے، اس میں پھل رکھا ہوا ہے، انگور، انار، کھجور، اور اس کو تناول فرما رہے ہیں جناب حمزہ سید الشہداء اور جناب جعفر طیار۔ رسول خدا فرماتے میں دیکھ رہا تھا یہ چند دانے یہ دونوں اٹھا کے تناول فرماتے تھے، وہ پھل ٹرے وہی رہتا تھا، کھجور کبھی وہ انار میں تبدیل ہوتا ہے، انار کبھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں سیب میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کے میں نے پوچھا اپنے چچا جناب سید الشہداء سے، جناب حمزہ سید الشہداء سے کہ آپ وہ تجربے کے مراحل سے گزر کے آ رہے ہیں، یہ بتائیں دنیا میں وہ کون سا اچھا عمل ہے سب سے جو اس عالم برزخ میں زیادہ کام آ سکے؟ 3 اعمال کا نام لیا، اور رسول خدا سے فرمایا یہ 3 کام ہم نے آزمایا ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے جو دنیا میں کر سکتے ہو۔ نمبر 1 ابراد الکبد، کسی پیاسے کی پیاس بجھانا۔ نمبر 2 الصلاۃ علیک، تجھ پر اور تیری آل پر درود بھیجنا۔ اور تیسری چیز جس کا یہاں بہت زیادہ فائدہ ہے حب علی، ولی کی محبت ہے۔ اسی کتاب کے اندر ہے امیر المومنین کی محبت وہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح
جی وہ پانی آگ کو جو ہے نا وہ گل کر دیتی ہے۔ وہ تمام اعمال جن کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں، یا بات تعبیروں کے مطابق وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قریب کرتے ہیں، وہ میری محبت اور علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور چوتھی خصلت جو علی میں پائی جاتی ہے کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی محبت اور ولایت کو فرض قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ القا فی روعی، روع عین کے ساتھ، روح نہیں روع، رے واو عین، دل کو کہتے ہیں، دل کو۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ نے میرے دل میں یہ الہام فرمایا ہے، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ڈال دیا ہے، ان حبہ شجرۃ طوبیٰ، علی کی محبت روز قیامت شجرہ طوبیٰ ثابت ہوگی جس سے جنتی اپنا پھل کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حب علی کو، وہ تجسم عمل ہے نا، تجسم عمل، اعمال کسی نہ کسی جسم کی صورت میں تبدیل ہوگی۔ جو علی کی محبت ہے وہ روز قیامت ہے، وہ شجرہ طوبیٰ، وہ مرحوم صدوق کی جو کتابچہ ہے نا فضائل الشیعہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، الا من احب علی، یاد رکھو جو علی سے محبت کرے گا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا، موت نہیں آئے گی اس کو جب تک اسی دنیا میں اپنی زندگی میں بیٹھ کر حوض کوثر کا جام نہ پیے۔ ولا یخرج من الدنیا حتی یاکل من طوبیٰ، اور اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک شجر طوبیٰ کا پھل نہیں کھائے گا۔ اور اس روایت کے مطابق علی کی محبت شجر طوبیٰ میں تبدیل ہوتی ہے کہ جس سے روز قیامت علی ہی کا محب مستفید اور مستفید ہوگا، یا علی۔ اچھا جی، پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ ان جبرائیل علیہ السلام قالا، جبرائیل نے یہ خبر آ کے مجھے دی ہے، اذا کان یوم القیامہ، اللہ نے یہ آپ کو طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے انسانی عقل کو بڑی، آپ کہتے ہیں نا لامتناہی جو ہے نا وہ طاقت دے رکھی ہے۔ اب یہاں اسی القائم میں بیٹھ کے اس منظر کا تصور کر سکتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نصب لک منبر عن یمین العرش، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ عرش کے دائیں طرف روز قیامت ایک کرسی رکھی جائے گی آپ کے لیے اسپیشل۔ کر رہے ہیں نا تصور؟ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نصب لک منبر عن یمین العرش، کرسی میں نے غلط کہا ہے، عرش کے دائیں طرف ایک کرسی رکھی جائے گی، اور والنبیون کلہم عن یسار العرش، آپ کے علاوہ ایک کم 1,24,000 انبیاء وہ عرش کے بائیں طرف ہوں گے، جی ہاں، اور اس کے سامنے وَنُصِبَ لِعَلِيٍّ كُرْسِيٌّ إِلَى جَانِبِكَ إِكْرَامًا لَهُ، ایک کرسی کو اللہ تعالیٰ علی کے لیے آپ کے بغل میں رکھے گا، یہ علی کے احترام اور ان کی تعظیم کے طور پر۔ جی یہ قیامت کا منظر ہے۔ پھر رسول خدا اس معترض اعرابی سے کہا فمن هذه خصائصه، او بندے خدا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان خصلتوں اور خصوصیتوں سے وہ نوازا ہے، یجب علیکم ان تحبہ، وہ اس قابل ہے، اس اہل ہے کہ اس کی محبت کو شہادتین کے اقرار کی طرح، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح تمہارے اوپر فرض قرار دے۔ ان تمام فضائل کو سننے کے بعد عربی کہنے لگا سمعا و طاعتا یا رسول اللہ، آپ کا فرمان سرا خون پر، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، یہ میرا جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ علی ان کمالات اور خصوصیات کا حامل اور مالک ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر یہ جو حدیث میں نے آپ کی بیان کی ہے،
جس میں آپ نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے، یہ پھر میں عرض کروں گا، ترجمہ ضرور عرض کروں گا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا مستقل طور پر اسی نام سے ہے، دعائے مکارم اخلاق۔ آیت اللہ فلسفی تھے، آیت اللہ فلسفی، بہت بڑا کردار تھا محمد تقی فلسفی، ان کا انقلاب ایران میں اور لوگوں کو میدان عمل میں لانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ ان کے بہت ساری کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے آیت الکرسی کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے مولانا سید محمد تقی نقوی، اللہ تعالیٰ کو صحت اور طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ سید محمد تقی فلسفی، میں ان کی کیا نقل کرنے لگا تھا، انہوں نے 2 جلدوں میں دعائے مکارم اخلاق کی شرح لکھی ہے، 2 جلدوں میں دعائے مکارم اخلاق۔ مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں؟ مکارم اخلاق جس کی تکمیل کے لیے، یعنی مکارم اخلاق کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ایام آپ کو معلوم ہے امیر امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی کی طرف منسوب ہے یہ ایام۔ میں آج 4 بجے عرفان صاحب کے گھر مجلس میں عرض کر رہا تھا، اگر کربلا کے اور واقعات اور مصائب نہ ہوتے نا، اسی معصومہ بچی کے کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے راستوں کے اور شام کے زندانوں میں جو اس بچی کے جملے ہیں نا، وہ ہمیں ساری زندگی رلانے کے لیے کافی تھے۔ کل کی مجلس میں ایک عرض کیا تھا، اتنا صدمہ تھا دل کے اوپر کس بات کا کہ میرے بابا کو ان اشقیاء نے پیاسا شہید کیا۔ ذوالجنہ کے لگام میں ہاتھ ڈال کے فرمایا تھا، یا جواد ابی، یہ بتاؤ ان اشقیاء نے میرے بابا کو وقت آخر ایک گھونٹ پانی کا بھی پلایا یا نہیں پلایا؟ امام زین العابدین ساری زندگی نہ بھلا سکے، کنیز سے پوچھا گیا ایک عرصے تک تم امام سجاد کی خدمت کی ہے، قریب سے فضائل کو معجزات کو دیکھا ہے، ان کے کچھ فضائل سناؤ۔ کہا کہ اب میں اپنے مولا کے فضائل مفصل بیان کروں یا خلاصہ بیان کروں؟ کہا نہیں، خلاصہ بیان کرو۔ کہا میرے مولا کے فضائل کا خلاصہ یہ ہے کہ میں دن کو کبھی میں نے دسترخوان نہیں لگایا، وہ سارا سال سوائے ان حرام روزوں کے کوئی روزہ ناغہ نہیں کرتے تھے، رات کو میں نے کوئی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا، وہ قائم اللیل تھے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نماز میں گزارتے تھے۔ لیکن جب میں ان کے سامنے افطار کے موقع پر کھانے پیش کرتا تھا، فرماتے تھے کیف آکل ابی قتل جوعانا، میرے بابا کو ظالموں نے پیاسا مارا، بھوکا مارا ہے، میں کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ کسی کوزے میں پانی پیش کرتا تھا، فرماتے تھے کیف اشرب ابی قتل عطشانا، میرے بابا کو تو ان اشقیاء نے پیاسا مارا ہے 3 دن کا، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ نہیں بھلا سکے سید سجاد۔ مدینے میں بھی پوچھا ایک قصائی سے، یہ بتاؤ کہ تم اپنے جانور کو جب ذبح کرتے ہو اس کو پانی پلاتے ہو چھری پھیرنے سے پہلے؟ فرزند پیغمبر اس وقت تک چھری نہیں پھیرتے جب تک جانور کو سیراب نہ کریں۔ پھر کربلا کا رخ کیا اور سلام کیا، بابا مسلمان تو اپنے جانور کو بھی پانی سے سیراب کرنے سے پہلے چھری نہیں پھیرتے۔ دوسرا، خدا رحمت کرے علامہ علی نقوی پر، وہ پڑھا کرتے تھے، یہ ظاہر ہے یہ قافلہ شمر ملعون کی قیادت میں کربلا سے شام کے لیے روانہ ہوا تھا۔
جہاں بھی یہ قافلہ رکتا تھا طریقہ کار اس ظالم اور بے رحم کا یہ تھا کہ اپنے سواروں کو سواریوں کو سائے کے نیچے بٹھاتا تھا اور اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کو، نبی کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مولانا اختر عباس فرماتے تھے نہ معلوم کتنے بچے کربلا سے لے کر شام تک گھوڑوں کے قدموں کے نیچے پامال ہو کے شہید ہوئے۔ کتنے بچے، ہاں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا، دھوپ میں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ شمر نے مشکیزہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور باری باری اپنے سواروں کو اور سواریوں کو پانی پلا رہا ہے۔ جناب زینب کبریٰ کے پاس آ کے فرماتی ہیں پھوپھی اماں شمر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سواروں کو سواریوں کو پانی پلا رہے ہیں، 7 تاریخ سے لے کر آج تک ہم کو اتنا پانی نہیں ملا کہ جس سے ہم سیراب ہو سکیں، آپ اگر اجازت دیں جا کے میں اس سے پانی مانگ لوں۔ زینب کبریٰ فرماتی ہیں بیٹی سکینہ میں نہیں سمجھتی کہ اس ظالم کو تیری کمسنی پر رحم آئے گا، مگر میں روکتی نہیں ہوں۔ یہ گئی اور یہ مؤدب بچی شمر سے جا کے کہتی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھ سے پہلے پانی پلا دے، لیکن جب سب سواروں کو سواریوں کو پانی پلا چکو اور مشکیزے میں بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا۔ اس ظالم نے بچی کو کوئی جواب نہیں دیا اور سب سواروں کو سواریوں کو پانی پلانا شروع کیا، اور جب سب کو پلا چکا ایک جگہ بیٹھ گیا، مشکیزے کے دہانے کو کھولا۔ یہ بچی سمجھی شاید اب میری باری آ گئی ہوگی، روزہ لے کے آگے بڑھی، مگر اس ظالم نے بچی کو دکھا کے بچا ہوا پانی زمین کے اوپر گرایا، اور جیسے ہی یہ پانی زمین پر گرتا ہے گیلی مٹی اٹھا کے اپنے جگر کے اوپر رکھنا شروع کر دیا، شاید اس گیلی مٹی سے وہ کباب جگر کو کوئی ٹھنڈک نصیب ہو۔ زندان شام کا واقعہ ہے، بر صغیر میں جناب سکینہ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، عرب میں شام میں عراق ایران میں جناب رقیہ، فرق نہیں پڑتا، دونوں مظلوم کربلا کی کمسین بیٹیاں تھیں۔ وہ ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہیں کہ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کے آپ کے ان لبوں اور دندان پر جسارت کر رہا ہے جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے۔ اپنے خواب میں دیکھا اور ایک مرتبہ اٹھی اور کہا این ابھی میں نے اپنے بابا کے سر مبارک کو دیکھنا ہے، مجھے ابھی میرے بابا کا سر مبارک دکھاؤ۔ بس بچی کا اتنا کہنا تھا، زندان کے اندر کوہرام برپا ہو گیا، مخدرات عصمت و طہارت کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی، اور یہ آوازیں وہ زندان سے نکل کر یزید ملعون کے قانون تک پہنچی۔ پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ کہا حسین کی ایک بیٹی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور بابا سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہے۔ اس بے رحم اور ظالم نے تشت پر رکھے ہوئے سر مبارک پر اوپر رومال رکھا اور کہا کہ بچی کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی بچی نے رومال اٹھایا بابا کا ہوا سر کٹا ہوا سر پر نظر پڑی اور 4-5 مصائب کے جملے۔ پہلا جملہ یہ ہے من الذی لحیتک، بابا یہ کون ظالم تھا کہ جس نے آپ کے خون ناحق سے محاسن کو رنگین کیا ہے؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، یہ کون تھا جس کو میری کم سنی پر بھی رحم نہ آیا، جس کو اور مجھے یتیم کر دیا؟ من الذی قطع وریدک، یہ کون ظالم تھا کہ جس نے آپ کے گلے کے نازک رگوں کو کاٹا؟ مصائب پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔
جناب زینب کبریٰ ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہیں، ہوش میں نہیں آتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے علی کی اس داغ دیدہ بیٹی نے اس بچی کے نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ کو اٹھایا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔